حضور کی محبت میں جہاں کہیں بھی ذکر رسول کا پروگرام ہو وہاں تشریف بھی لاتے ہیں، اقبالیات کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانا بھی جانتے ہیں۔ تو میں ملتمس ہوں محترم المقام فخر الزمان عادل صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد و شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد و شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک ہو جو بھی ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، فقیروں بے نواؤ سب اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر اور نہیں معاشر میں جس کو دست رس اس پاک کے دامن تک، اس بھرے بازار میں اس بے نوا کا ہاتھ خالی ہے، اور فقط اتنا سبب ہے انقاذ معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارے دکھ و درد کا آپ ہی مداوا ہیں، آپ کے ہاتھ میں یا رسول اللہ دنیا کی معقوف بحالی ہے، خوف نہ رکھ تو اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے آباد ہے، یہ کرم ہے رضا آمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اور ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، ان کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ یا رسول اللہ کوئی سو گیا ہے کوئی سو رہا ہے، یا رسول اللہ کوئی سو گیا ہے کوئی سو رہا ہے، آپ کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یا رسول اللہ کتنی تسکین وابستہ ہے آپ کے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، اور یا رسول اللہ آپ کے جلووں میں وہ رعنائی ہے کہ ہر آنکھ دیکھنے کے باوجود بھی تمنائی ہے، اور یا رسول اللہ تیری نگاہی سے ذرے بھی مہر و ماں بنے، اور گدائے بے سر و سما جہاں پناہ بنے، حضور نے میرے دکھ میں مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں وہ ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، اور یا رسول اللہ اپنی محفل میں بٹھا کے ہمیں سندل کر دو، یا رسول اللہ اپنی محفل میں بٹھا کے ہمیں سندل کر دو، برسوں سے حضوریں ہمیں مکمل کر دو، اور یا رسول اللہ عطا جسے تیرا عکس و جمال ہوتا ہے وہ پھول سارے گلستان کا لال ہوتا ہے، یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، بزمی صاحب یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے، میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے، اور یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے، اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے، میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی تیری ہر نگاہ میں جام ہے، اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا، گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر عمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز، اور یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، اس مشک غبار کو کن کے نظمتوں سے آشنا کر دیا، اور یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے، یا رسول اللہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، یا رسول اللہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں، اور یا رسول اللہ جان پیاری تھی، قبلہ پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تھے تم،
हुक्म जो तुमने किया माना गया, टाला न गया। एक बार उन्हें आंख भर के देखा था नसीर, उम्र भर मेरी आंखों से उजाला न गया। और यहाँ इलामा इकबाल बोल बैठा कि या रसूल अल्लाह, जो तेरे ख्याल में गुम हुआ तो तमाम वसवसे मिट गए, न जनून की जामा धरी रही, न खिर्द की दर्द सरी रही, मुझे बंदगी का मज़ा मिला, मुझे आगही का सिला मिला, तेरे आस्ताना नियाज पे जो दरी जबी तो दरी रही, और चली सिमते गैब से एक हवा के चमन सरूर का जल गया, मगर वो इफ्शाख नहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क का, कि किताब अकल की ताक पे जो दरी थी वो दरी रही। और या रसूल अल्लाह, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांगता है। या रसूल अल्लाह, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर अब उठते नहीं हाथ बस इस दुआ के बाद, और बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा है। वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर जनाब शेरयार भाई को जो इस खूबसूरत महफिलों का एहतमाम कराते हैं, मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, और अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे। और ख़ास तौर पर मैं जनाब महमूद बज़नी साहब को, जो हर महफिल की रौनक होते हैं, मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ इनके ज़ौक़ और शौक़ में अल्लाह ताला और बरकतें। बस दोस्तान मोहतरम, अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है आपने, एक एक जुमले के अंदर पूरा पूरा समंदर दूंगा। आगे हर आदमी का नसीबा होता है, आगे हर आदमी का। आप देखें ना, जैसे नमाज सारी दुनिया पढ़ती है, रोज़े सारी दुनिया रखती है, ये अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ये बातें करूँगा, ठीक है ना। हज और उम्रे सारी दुनिया करती है, पढ़ती है, ठीक है ना। कुरान पाक की तलावत सब करते हैं, सब मुसलमान, मैं एक मुसलमानों की बात होती है, बात समझे ना, करते हैं। लेकिन हर आदमी का कबूल पता कितना होता है, ये बड़े गौर से सुनना। हर आदमी का कबूल उतना ही होता है जितना उसका अल्लाह पे यकीन और हजूर पे ईमान होता है। कबूल कितनी होती है नमाज, जितना हमारा अल्लाह पे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान होता है। तो दोस्तान मोहतरम, वो मुलाकात, वो तारफ़ कितना अच्छा होता है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हासिल। इसमें खैर भी है, बरकत भी है, इज़्ज़त और शोहरत भी है। इज़्ज़त और शोहरत वही बेहतर है जो अल्लाह रसूल की रज़ा के सिले में मिले। मुसलमान मोमिन में वो है जो दुनिया के हर रिश्ते को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान करता है। दोस्तान मोहतरम, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम, जितनी बड़ी, क्योंकि दीन इस्लाम सारे का सारा इसार और कुर्बानी का नाम है। चौथे पारे में है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते। तो जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम, जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा मुकाम। इस आला मकाम को पाने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा सामान हजूर की मोहब्बत में अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, और वो मकाम पाया कि गार यार बने, दीदार यार बने, जानसार यार बने और मज़ार यार बने, मज़ार यार बने। दोस्तान मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की पहली तस्दीक सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए ना, तो अबू जहल को पता चला, तो वो भागता हुआ पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आया कि ये उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास दोस्त हैं, इनको तो पहले साथ से हटाऊं, इनको क्या करूं, इनको तो हटाऊं ना। तो आगे कहने लगा कि आप बताएं कि थोड़ी देर में कुछ सातों आसमानों की सैर कर सकता है, अल्लाह से मुलाकात कर सकता है, जन्नत को देख सकता है, फरिश्तों से मुलाकात कर सकता है, नबियों से मुलाकात कर सकता है, उनकी इमामत करा सकता है। आपने कहा लंबी तकरीर ना कर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक थे ना कि लंबी तकरीर ना कर, ये बता कि किसने कहा है। वो कहने लगा कि आपके दोस्त मोहम्मद ने कहा है, आपके दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आपने कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो ठीक कहा है, तू ये कह रहा है ना कि वो अल्लाह से मिलने गए थे, अगर वो ये कहते कि अल्लाह मुझसे मिलने आया था तो मैं ये भी मान लेता। तू ये कह रहा है दोस्तान मोहतरम, तू छोटी बात कर रहा है,
تو کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی بات کر رہا ہے کہ یہ اللہ سے ملنے گئے تھے. اگر سرکار کہتے اللہ مجھ سے ملنے آیا تو میں یہ بھی مان لیتا. سبحان محترم جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ جب معراج پہ گئے تھے, معراج پہ, کیونکہ عاشقوں کی باتیں اور ہوتی ہیں, منافقوں کی باتیں اور ہوتی ہیں. اصل میں عاشقوں کے پاس بیٹھا کرے, منافقوں کے پاس نہ بیٹھا کرے. بات سمجھے نا؟ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جب معراج پہ گئے تھے آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام گئے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ آخری مقام تک آپ کے ساتھ گئے تھے؟ آپ کے ساتھ گئے؟ فرمایا نہیں, وہ ایک حد پر گئے, وہاں رک گئے, اگر اس کے آگے جاتے تو ان کے پر جل جاتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو آخری مقام تک آپ کے ساتھ جاتا. سرکار نے فرمایا تو جل جاتا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑا ہوتا تو مجھے کس نے جلانا؟ دیکھیں دوستان محترم, عاشق ہر کوئی بندہ, پر عاشق بندہ مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا, پر عاشق پیندا بھر کے. عشق جنا خریدنا کیتا ہوں ہمیں آپ گتھے, عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اور عشق تیرے دی نہر وگدی وچ تربیاں کرما والیاں, کئی کوجیاں لنگ پار گئیاں, کہ رومن شکلاں والیاں, تے شکلاں ویکھ کے بھلی نہ, باہروں لال تے اندروں کالیاں, غلام فریدا چاہ والا ہے والیاں تے لیکھاں والیاں. مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا, جو مناسب نگینہ خزینے سے اٹھے گا, محبت کھینچ لیتی ہے محبت کرنے والوں کو. عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا. اور عشق کے ملک میں بازار کو بڑھتے دیکھا, صبر مہنگا تھا درد کو سستے دیکھا, جسے دیکھا تیرے عشق میں جلتے دیکھا. لوہا کیا چیز ہے, ہم نے تو پتھر کو بھی پگھلتے دیکھا. اور سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری, سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری. اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے, کافر ڈرتا ہے جہنم جلا نہ دے, اور جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے. اور این عشق جنہاں نو لگ جاندا, سین سک جاندے نہیں وہاں کانے آندے, سک جاندے کو مک جاندے کو مار لیندے لوکی تانے آندے. جدو عشق بدان دی سٹ لگے اگلا بھول جاندے نہیں خاندانے آندے. محمد بوٹیا کہ آدھی عشق دے نہیں چھٹ دے, کہ آدھی چھٹ جاندے نہیں جیل خانے آندے, کہ آدھی چھٹ جاندے نہیں. ایک دفعہ کسی بستی والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آ کر ہمیں کلمہ پڑھا کے ایمان اسلام میں داخل کریں. اب ان بستی والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, بستی والوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے چلے گئے. اب جب اس بستی میں پہنچے دوستان محترم ذرا غور کرنا, 3 دن غار میں جو رہے نا سیدنا صدیق اکبر, تو سارا دن رات اور کوئی کام نہیں کرتے تھے, صرف سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کسی چیز کو دیکھتے رہے نا, ایک فطرتی چیز ہے, آپ بھی ویسے ہی ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, رنگ چڑھ جاتا ہے. تو وہ جب ساتھ جا رہے تھے, اب ایسے دور روڈ پہ, جتنا روڈ دور ہے اتنے وہ بستی والے کھڑے تھے. اب سرکار اور سیدنا صدیق اکبر جب یہاں تک پہنچے نا, اب دونوں ساتھ چل رہے تھے, دونوں. اب وہ جو لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ اب ان دونوں میں سے آقا کون ہے, ہاں, تو انہوں نے کہا ہم ان دونوں میں سے آقا کون ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عاشق تھے نا, ایک لمحے میں سمجھ گئے. آپ ایک دم پیچھے ہو گئے, اور پیچھے ہو کے اپنی چادر اپنے اوپر سے اتار کے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو پتہ چل جائے تو پیچھے کا یہ غلام ہے اور آقا یہ ہے. بات سمجھا نا. ایک دفعہ سیدنا مولا علی شیر پاس ختم کروں گا, ایک 2 باتیں سمجھا. دیکھیں زندگی بدلنے کے لیے ایک جملے ہی کافی ہے دوستان, زندگی بدلنے کے لیے ایک جملے ہی کافی ہے, لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ جب وہ دل مائل ہو, لوہا نرم ہو تو اوزار بنتا ہے, مٹی نرم ہو تو زرخیز بنتی ہے, آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے, دل نرم ہو تو اللہ کا گھر بنتا ہے. نرم ہونا اس کا بڑا ضروری ہے, نرم ہونا بڑا ضروری ہے. تو سیدنا صدیق اکبر یہ ایک اصول ہے سلام کا, میں آپ کو بتاؤں. مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو باہر سے آئے گا نا وہ سلام کرے گا,
جو بیٹھا ہوا ہے وہ سلام نہیں کرے گا، جو چل کے آیا ہے نا وہ سلام کرے گا. ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سائیکل یا موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام کرے گا. ایسے ہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اب کن کا حق بنتا تھا سلام کرنا؟ سیدنا مولا علی شیر خدا. ٹھیک ہے نا. آپ نے سلام نہیں کیا، آگے پاس کھڑے ہو گئے. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ ناراض ہیں مجھ سے، شاید ناراض ہیں، اس لیے سلام نہیں کیا. آپ نے پھر کھڑے ہو کے خود سلام کیا، حضرت علی کو خود سلام کیا. جب سلام کیا تو تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج علی نے مجھے سلام نہیں کیا، علی نے مجھے سلام نہیں کیا. آپ نے کہا ابھی بلا لیتے ہیں. آپ نے سیدنا مولا علی شیر خدا کو بلوایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلوا کے کہا کہ آج صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ان کی بات سننے والے ان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے. وزیر صاحب حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت کے اندر سونے کا محل ہے بڑا خوبصورت، جنت میں سونے کا محل ہے بڑا خوبصورت، اور فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے اس محل کی طرف دیکھا، فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا نہیں، یہ محل کسی کا نہیں. تو میں نے کہا پھر کس کو، مطلب کس کے لیے بنا کے رکھا ہے یہ اللہ نے؟ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا آج جو جس کو پہلے سلام کرے گا یہ محل اس کو دوں گا. تو میں نے اسی وقت سوچا کہ یہ محل صدیق اکبر کو ملنا چاہیے، اس لیے میں نے آ کے سلام نہیں کیا. آپ مجھے سلام کریں گے یہ محل آپ کو ملے گا. آپ مجھے بزمی صاحب بات کر رہے تھے نا، اب چھوٹی سی ایک بات کروں گا آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں ایک سونے کا محل ہو 100 کنال کا، اس میں ہیرے لگے ہوں. شہریار بھائی سونے کا محل ہو، اس میں کیا لگے ہوں؟ ہیرے لگے ہوں، بڑا قیمتی محل ہو. ٹھیک ہے نا. سامنے اس کے ایک جھونپڑی ہو، سامنے اس کے ایک جھونپڑی ہو. بات سمجھے نا. لیلا جھونپڑی میں بیٹھی ہو. لیلا کہاں بیٹھی ہو؟ جھونپڑی میں بیٹھی ہو. آپ مجھے بتائیں ہماری طرح کا بندہ مجنوں وہ محل کی طرف دیکھے گا؟ نہیں. بتائیں نا جی، وہاں کریں نا. نہیں دیکھے گا. کہاں جائے گا؟ سیدھا جھونپڑی میں جائے گا، اس لیے کہ اس کا دل جھونپڑی میں اٹکا ہوا ہے. اس کا دل جھونپڑی میں اٹکا ہوا، وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جھونپڑی میں جائے گا. اور آخری بات کہ ایک بادشاہ نے لیلا سے کہا ٹھیک بھائی کہ تو کالی سیاہ ہے تو مجنوں کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ مجنوں کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ تو کالی سیاہ ہے. تو لیلا نے کہا بادشاہ سے کہ تو بادشاہ مجنوں نہیں ہے. مجھے اگر دیکھنا ہے، مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنوں کی آنکھ سے دیکھ. اور نیچے لکھنے والے نے کمال کا جملہ لکھا، اس نے کہا اسی طرح اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو، عمر فاروق کی آنکھ سے دیکھو، عثمان غنی کی آنکھ سے دیکھو، حضرت علی کی آنکھ سے دیکھو، حضرت بلال کی آنکھ سے دیکھو، خالد بن ولید کی آنکھ سے دیکھو. یعنی عاشقوں کی آنکھ سے دیکھو، منافقوں کی آنکھ سے نہ دیکھو. پیر کی آنکھ سے دیکھو. بس دوستان محترم، عقل والوں کے اس کے ساتھ ختم. عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق ہے. یہ عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں. عقل کا یار ہے مکار ہے، سو بیس بدلتی ہے. عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عقل والے رات بھر سوتے رہے، عشق والے رات بھر روتے رہے. عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے. اور عقل کہتی ہے اپنی شیر و شکر، عشق کہتا ہے اپنی خون جگر. عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پامال ہو. عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے ویرانہ ملے. عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخوں، عشق شجروں، عشق گل. اور غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا. اور کوثر عشق پی کر سو جائیں تو پینے کا مزہ کیا. اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق
وہ پی کر کبھی کے چلے گئے، تم اسی چکر میں پڑے ہو حرام ہے کہ حلال؟ کوئی پی کر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی بہاول الدین زکریا ملتانی بن گیا، کوئی شاہ شمس تبریز ایرانی بن گیا، کوئی پیر علاؤ الدین گیلانی بن گیا، کوئی مجدد شاہ الفسانی بن گیا، کوئی خواجہ محی الدین چشتی اجمیری بن گیا، کوئی حضرت داتا گنج بخش اجمیری بن گیا، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دل بھی بن گیا، کوئی شاہ احمد رضا خان بریلوی بن گیا، کوئی میرے علی بن گیا، کوئی عارف کھڑی بن گیا۔ شراب عشق کے عمل میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی ایک گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔ اور سامل تو جیڑا جیڑا نسارے کعبے دا والی خود دا یار ہے، وہ پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھنے لئی اسا کعبہ موڑ دیتا۔ نہ علماں وچ فسا سانو، نہ علماں وچ فسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔